توقیر انصاری صاحب حلال کھانے کی ٹیکنیکل وجوہات بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا سمجھنا مسلمان کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے خون حرام کیا ہے، جس کا سائنٹیفک ریزن توقیر انصاری صاحب شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے، دیکھیے سورہ حشر کی آیت نمبر 7، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں سو اس سے رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کا بھیجا ہوا مذہب اسلام دنیا کے امیر غریب، کالا گورا اور ساری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ دنیا کی 2 بلین آبادی $2 پر ڈے پر زندگی گزارتی ہے۔ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ میڈیکل کی فیسلٹیز افورڈ کر سکے۔ حلال گوشت اور سور کا نہ کھانے والا سینکڑوں بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ اس کا سائنٹیفک ریزن یہ ہے، جب کبھی کسی بھی تکلیف یا بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ٹیمپریری ریلیف کے لیے پین کلر دے کر بلڈ ٹیسٹ کے لیے ایک پیپر دے دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر طرح کے انفیکشن کی تشخیص 99% بلڈ ٹیسٹ سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بغیر بلڈ ٹیسٹ کے کسی بھی بیماری کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے گھاس اور دانہ کھانے والے جانوروں کو حلال کر کے کھانے کا حکم دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو حلال کرنے کا طریقہ بتایا کہ جانور کی پوری گردن کو نہیں کاٹ سکتے بلکہ اس کے سانس کی نالی کو کاٹ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی باڈی بلڈ کو پمپ کرتی ہے اور اس کو الٹا لٹکا دیتے ہیں تاکہ سارا خون اچھی طرح سے نکل جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خونخوار جانور جیسے شیر، چیتا، کتا، بلی جانور کی گردن پر اٹیک کرتے ہیں، اس لیے حلال کرنے کا طریقہ بھی گردن سے ہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ خون نکل جائے، کیونکہ گردن کو الگ کرنے سے جانور کولیپس ہو جاتا ہے اور سینسز لوز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ کلاٹ ہو جاتا ہے اور جراثیم گوشت میں سما جاتے ہیں۔ گوشت کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے بلڈ کا نکلنا بہت ضروری ہے، اسی لیے ہر نبی کی امت کو اللہ نے حلال اور ستھرا کھانے کا حکم دیا، چاہے کوئی غریب آدمی جانور کو جنگل میں ذبح کرے یا امیر سے امیر آدمی امریکہ، سعودی عرب یا دنیا میں کہیں بھی جانور کو ذبح کرے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون جو شریعت کہلاتے ہیں، اس قانون کا فائدہ انسان کی روح کو پہنچتا ہے۔ اس کا تعلق امیری غریبی یا کالے گورے سے نہیں ہے، اور یہی نہیں، اکثر باہر کے ملکوں میں اسلام کو نہ ماننے والے سور نہ کھانے کی اور اس کی باڈی، چربی یا ہڈی سے بنی ہوئی دوا تک کو استعمال نہ کرنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ یورپین، امریکن، جاپنیز اور چائنیز وغیرہ کنٹریز کے بازاروں میں سور، چکن اور گائے کے گوشت کے ساتھ رکھا ہوتا ہے۔ دنیا کی 38% آبادی ذوق اور شوق سے یہ کھاتی ہے۔ یہ دنیا کا غلیظ ترین جانور ہے۔ اس کا ڈائجسٹو سسٹم ٹاکسن سے بھرپور ہے۔ جو کچھ کھاتا ہے ٹاکسنز کی وجہ سے 4 گھنٹے میں ہی ہضم کر لیتا ہے۔ یہ ہر قسم کی گندگی، مرے ہوئے جانور، یہاں تک کہ اپنے بچوں اور اپنے پخانے تک کو کھا جاتا ہے، جبکہ گائے 24 گھنٹے میں ہضم کرتی ہے۔ جتنی دیر میں کھانا ہضم ہوتا ہے اتنے ہی ٹاکسنز اس کے نکلتے ہیں، اور گائے کا پیور سے پیور میٹ کھانے کو ملتا ہے۔ اور ہماری اگلی قسط دیکھنا نہ بھولیں۔ اور انفارمیشن کے لیے قرآن کی اسٹڈی کریں یا وزٹ کریں thinkallah.com کو۔